مسیح یسوع نے آپ سب کو سلام دی ہو۔ آئیے ہم وقت کو ضائع کیے بغیر خدا کے کلام کی طرف اپنی مکمل توجہ لگائیں، اور آج کا ہمارا مضمون ہے بے لگام زبان پر خطا پر۔ کلام اقدس میں مقدس یعقوب رسول کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے: اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے بلکہ اپنے دل کو دھوکہ دے تو اس کی دینداری باطل ہے۔ ہمارے دل کی پاکیزگی کی پہچان یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کس طرح کی مسیحی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کے ان پہلوؤں پر فتح پا سکتے تو امید ہے کہ ہم کسی طرح کی بھی حادثی تیروں کو بجھا سکیں۔ ہم اپنے کلام باتوں کے ذریعے بچوں کی جذبات کی تعمیر کر سکتے ہیں یا انہیں تباہ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے رابطے کے ذریعے اچھی سماجی زندگی بھی بسر کر سکتے ہیں یا تعلقات کی بری طرح بگاڑ سکتے ہیں زبان کے غلط استعمال کے سبب سے۔ نہایت اہم بات ہے کہ انسان اس چھوٹے سے عضو یعنی کہ انسانی زبان کو روح القدس کے قابو میں دے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ایسا کس طرح کر سکتے ہیں؟ پہلی بات، سچ بولیں، کیونکہ یسوع مسیح کیا ہے؟ سچائی۔ جب ہم نجات دہندہ کے متعلق بات کرتے ہیں تو پاک روح ہماری زندگی میں کام کرتا تاکہ یسوع کو جلال دیں، اس لیے جہاں تک ممکن ہو یسوع کے متعلق دوسروں سے بات کرنے والے بنیں۔ دوسری بات، وہی الفاظ کہیں جو دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہو، جن سے لوگوں کی تعمیر ہو نہ کہ ان کی تذلیل۔ تیسری بات، جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ غصہ میں ہیں تو اپنی زبان کو لگام دیں اور یہ ٹھان لیں کہ جب بھی آپ غصے میں ہیں تو رد عمل کے اظہار سے پیش کر 30 تک آپ نے کیا کرنا ہے؟ گنتی گننی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ زیادہ اس وقت بات بگڑتی ہے جب ہم ایک دم سے اس بات کا جواب دے دیتے ہیں۔ اس وقت روح القدس سے درخواست کریں کہ وہ آپ کی زبان کا کنٹرول سنبھالے۔ اس سے درخواست کریں کہ وہ آپ کو وہی الفاظ ادا کرنے کی قوت بخشے جن میں باپ کی کیا ہے؟ خوشنودی ہے۔ جب ہم اپنی زبان کو خدا کے کنٹرول میں دیں گے تو نہ صرف ہم اپنے ایمان پر کا پتہ چلے گا بلکہ زندگیوں کو تبدیل ہوتا ہوا بھی دیکھیں۔ جی ہاں، جو کلام ہم کرتے ہیں اس کے ذریعے زندگیاں تبدیل ہو سکتی ہیں، بشرط ہم روح القدس کی قدرت سے کلام کریں اور صرف وہی کہیں جو خدا کے جلال اور اس کی خوشنودی کا کیا بنے؟ سبب بنے۔ ضروری اور لازم یہ ہے کہ ہم جب بھی اپنی زبان کا استعمال کریں تو خدا کے کلام کے مطابق بولیں، کیونکہ کلام اقدس میں لکھا ہے ہر اچھی اور بری بات جو انسان کے لب مبارک سے نکلتی ہے روز آخرت اس کا حساب ہوگا۔ لکھا ہے، مسیح یسوع فرماتے ہیں کہ تم اپنی ہی باتوں کے سبب سے مجرم ٹھہرایا جائے۔ اور پھر مثال کی کتاب میں لکھا ہے زندگی اور موت کیا ہے؟ زبان کے کیا ہے؟ اختیار میں۔ اب اسی زبان سے ہم برکت کو حاصل کر سکتے ہیں، زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی زبان سے غلط کلمات ادا کر کے موت ہی انسانی زندگی پر کیا کرتی ہے؟ اور راج کیا ہے۔ متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے اپنی زبان کھولی تو ہمیں وہ 8 خوبصورت مبارک باتیں سننے کو ملی، اور تلسیوں کے خط کے اندر لکھا ہوا ہے کام یا کلام جو کچھ کرتے ہو مسیح یسوع کے نام سے۔ ضروری اور لازم یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر
اپنے قول و فعل کے اندر، اپنے کردار کے اندر خدا کے کلام کو اپنا مشترا بنائیں، تو پھر خداوند آپ کی زبان کے درست استعمال کے سبب سے آپ کو کثرت کی برکت بخشے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. کیونکہ کلام اقدس میں لکھا ہوا ہے، جب ہم لوکا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے 7 باب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر ہے ایمان ہو اور تم اس دودھ کے درخت سے کہو تو جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگے گا. سو یہ زبان کا بھی استعمال، یہ زبان کا استعمال ہے، ایمان کے ساتھ زبان کا استعمال. اور رومیوں کے خط کے اندر لکھا ہوا کلام اقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو خدا کا کلام ہم سبوں کی رہنمائی کا سبب بنتا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی زبان کا درست استعمال کر کے خداوند کی حضوری میں بابرکت زندگی گزار سکتے ہیں اور خداوند اپنے لوگوں کو بے درخواست سے سیر سودہ کرتا. رومیوں کا خط اور اس کا 10واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو کیا کرے گا؟ نجات پائے گا. یہ زبان کے سبب سے ہو رہا. سو ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس کی ہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے. بہت سارے لوگ ہیں کہ جو یسوع کے خداوند ہونے کا انکار کر رہے ہیں، اقرار نہیں کر رہے، اور اپنے دل سے ایمان لائے جو خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو کیا کرے گا؟ نجات پائے گا. لیکن پہلے زبان سے اقرار کرنا ہے کہ یسوع مسیح کیا ہے؟ خداوند ہے، اور اپنے دل سے اس پر کیا لانا ہے؟ ایمان لانا ہے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو کیا کرے گا؟ تو نجات پائے گا. سو ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس کی اہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے کہ زبان کے درست استعمال کے سبب سے آپ خداوند کے حضور سے نجات بھی پا سکتے ہیں. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم یعقوب رسول کے خط کا مطالعہ کرتے ہیں تو خداوند کا بندہ مقدس یعقوب رسول بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتا ہے، اس بات کو قلم بند کرتا ہے. سو ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام کی اہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے کہ لکھا ہے کلام اقدس میں کہ خداوند کی وعدے جو صفحات کے ساتھ ہے وہ ہمارے لیے بہت ساری مشکلات کو کیا کرتا ہے؟ آسان بناتا. یعقوب رسول کا خط اور اس کی پہلے باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے بلکہ اپنے دل کو دھوکہ دے تو اس کی دینداری کیا ہے؟ سو میرے عزیزو، ہم آج کی اس خوبصورت پیغام سے اس بات کو سیکھتے ہیں کہ ہم نے خدا کے کلام کا، اپنی زبان کا درست استعمال کرنا ہے اور خداوند زبان کے درست استعمال کے سبب سے آپ کو کثرت کی برکت بخشتا ہے، زندگی بخشتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں پھر مسیح یسوع فرماتے ہیں کہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہیں کی جگہ نہیں. آج ہم نے زبان کے ذریعے اس بات کا بھی بات پر بھی غور کرنا ہے کہ آیا ہم خدا کے بیٹے ہیں یا بیٹے بیٹیاں ہیں یا ابلیس کے؟ کیونکہ جھوٹ بولنے والا جو ہے وہ زبان سے ہی جھوٹ بولتا ہے. اور یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 44ویں آیت میں لکھا ہے کہ جھوٹ بولنے والا کس سے ہے؟ وہ ابلیس سے ہے. وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹوں کا کیا ہے؟ باپ ہے. زبان سے ہم جھوٹ بولتے اور ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہم نے کیا بولنا ہے؟ سچ بولنا. اپریل کے مہینہ کے اندر 1 اپریل کو بہت سارے لوگوں نے جھوٹ بولا، اور اکثر یہ جو لوگ پرینک کرتے ہیں یہ بھی غلط زبان کا استعمال کرتے ہیں. یہ بھی جھوٹ کی ہی ایک تصویر ہے جسے پرینک کا نام دیا گیا. اور لکھا ہے یوحنا کی انجیل اس کی 8ویں باب کی 44ویں آیت میں، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہو. وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا کیونکہ اس میں سچائی نہیں. جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سے کہتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹوں کا کیا ہے؟
पाप है। और झूठ बोलने वाले किससे हैं? अबलीस से है। वो अपनी जुबान से झूठ बोलते हैं। इसके बरक्स हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब की 32वीं आयत में क्या लिखा है? खुदावन क्या फरमाता? लिखा, और सच्चाई से वाकिफ होकर सच्चाई तुमको क्या कर देगी? आजाद कर देगी। इस बुरे फेल से, इस गुनाह से, गुनाह की गुलामी से आजाद होने के लिए हमने मसीह यीशु पर ईमान लाना और सच्चाई की राह पर चलना है, क्योंकि यीशु मसीह सच्चाई है और राह की जिंदगी कौन है? यीशु मसीह है। सो हमने अपनी जुबान का क्या करना है? दुरुस्त इस्तेमाल करना, और दुरुस्त इस्तेमाल के सबब से आप खुदा की हजूरी में बरकत जिंदगी क्या करते हैं? गुजारते। और खुदा का कलाम आपकी रहनुमाई का क्या बनता है? सबब। और जुबान के ताल्लुक से बहुत सारे हवाला जात हमें मिलते हैं, और ज़बूर 141 के अंदर भी हम देखते हैं कि मुकद्दस दाऊद जो है वो अपनी जुबान के मुतालिक क्या कहता? ज़बूर 141 पर जब हम गौर करते हैं तो खुदा का कलाम हम सबों की रहनुमाई का सबब बनता। और क्या लिखा है खुदा के कलाम पर जब हम गौर करते हैं तो लिखा है खुदा के कलाम में, खुदावंद फरमाता है अपने बंदा मुकद्दस दाऊद की वसीयत है, जैसा कि हम वो कलाम अक़दस पर जब हम गौर करते तो लिखा है ज़बूर 140 की 11वीं आयत में, बदजुबान आदमी वो जमीन पर कयाम ना होगा। यह लिखा है बदजुबान आदमी को जमीन पर कयाम न होगा, यानी कि वो जमीन पर कायम नहीं रहेगा। बदजुबान आदमी जिसकी जुबान से बदी ही निकलती है। और लिखा आफत तनखुद आदमी को रगेर कर हलाक करे। सो हम देखते हैं कलाम अक़दस की अहम सच्चाइयों पर जब हम गौर करते हैं तो खुदा का कलाम हम सबों की रहनुमाई का सबब बनता। सो आज हमने इस बात को सीखा है कि हमने जुबान का क्या करना है? दुरुस्त इस्तेमाल करना। क्योंकि आज का जो हमारा मजमून है वो है बेलगाम जुबान पर क्या पाना? फतह पाना। और अपनी जुबान को खुदा के कंट्रोल में देने के सबब से हम इसका दुरुस्त इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अपनी कोशिशों से कभी भी हम इसे दुरुस्त नहीं कर सकते। लेकिन खुदा जो हमारी मदद के लिए सूए जमीन पर छोड़ा गया, बख्शा गया, जब हम अपनी जिंदगी उसके कंट्रोल में दे देते हैं और उसके कलाम के मुआफिक जिंदगी बसर करते हैं, तो फिर हमारे कौलो पेल में, किरदार में, रवैये में, बोलचाल में सिर्फ एक ही नाम सुनाई देता है, और वो नाम है यीशु नाम। इब्तदाई कलीसिया के लोगों को डराया गया, धमकाया गया, पतरस और यूहन्ना को, पौलुस को, कि तुम यीशु का नाम लेकर मनाती ना कर। तो जितना ज्यादा उसे उन्हें दबाते वो उतना ही ज्यादा क्या करते? मसीह यीशु का इस जुबान से क्या करते? प्रचार कर। सो हम देखते हैं कलाम अक़दस की अहम सच्चाइयों पर गौर करते हुए कि बेलगाम जुबान पर फतह पाना सिर्फ और सिर्फ रूह कुदस की वो इसको अपनी जुबान इसके कंट्रोल में देने के सबब से हम बबरकत जिंदगी गुजार सकते। सो खुदा के कलाम पर हमेशा खुदा के कलाम को अपना मिश्तरा बनाए, बोलें तो कलाम के मुताबिक बोलें, और खुदावंद आपकी जुबान के अंदर फिर कुदरत बख्शे, ताकत बख्शेगा, क्योंकि कलाम के अंदर कुदरत पाई जाती। और हम देखते हैं कलाम अक़दस की अहम सच्चाइयों पर गौर करते हुए कि जब हम हिजकीएल नबी के सहीफा पर जब हम गौर करते हैं तो हिजकीएल 37वें बाब के अंदर हम देखते हैं कि हिजकीएल ने क्या करना शुरू किया? कलाम करना शुरू किया उन सूखी हड्डियों के ऊपर। सूखी हड्डियों के ऊपर जब हिजकीएल कलाम करता है
اور خدا اس سے کہتا ہے کہ ان سوکھی ہڈیوں پر کیا کر، کلام کر. اور وہ جب اپنی زبان کا جب استعمال کرتا ہے، لکھا ہے کلام اقدس میں 37ویں باب کی 9ویں آیت میں، تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر، تو ہوا سے نبوت کر کے اے آدم ساتھ ہوا سے کہہ کے خداوند یوں فرماتا ہے کہ اے دم تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کے زندہ ہو جائیں. لکھا ہے پس میں نے حکم کے مطابق نبوت کی اور ان میں دم آیا. جب اس کی یہ نبوت کرتا تو اپنی زبان کا استعمال کرتا، اور لکھا وہ زندہ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی، ایک نہایت بڑا لشکر. یہ کام خدا خود بھی کر سکتا، لیکن خدا نے حزقیل کا استعمال کیا اور اس سے کہا تو ان سوکھی ہڈیوں پر کیا کر، نبوت کر. تب اس نے مجھ سے فرمایا کہ نبوت کر، تو ہوا سے کہہ. تو میرے عزیزوں، آج ہمیں بھی کہنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان میں بولنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم ایمان سے بولنا شروع کرتے ہیں تو پھر حالات کیا ہوتے ہیں، بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم نے اپنی زبان کا استعمال خدا کے کلام کے مطابق کرنا ہے. اور لکھا ہے کلام اقدس میں کہ برکت چاہو لعنت نہ چاہو. جب ہم اپنی زبان کا استعمال کریں گے، برکت چاہیں گے اور خدا کے کلام کے مطابق بولنا شروع کریں گے، تو پھر برکت، بحالی، سرفرازی، سربلندی آپ سبوں کا کیا بن جائے گی، مقدر بن جائے. سو ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس کی اہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے کہ اگر اس کا درست استعمال نہ کیا جائے تو یہ نقصان کا بھی کیا بن جاتی ہے، اکثر سبب بن جاتی ہے. کیونکہ لکھا ہے مثال کی کتاب کے اندر کہ زندگی اور موت کیا ہے، زبان کے اختیار میں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس کی اہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے پھر لکھا ہے کلام اقدس میں، یعقوب رسول کا خط اس کے پہلے باب کی 19ویں آیت میں، اے میرے پیارے بھائیوں یہ بات تم جانتے ہو، بس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو. لکھا ہے اے میرے پیارے بھائیوں یہ بات تم جانتے ہو کہ بس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں کیا ہو، دھیرا. جبکہ کیا ہوتا، بولنے میں لوگ تیز ہیں لیکن سننے میں کیا ہے، دھیرے ہیں، اور قہر میں بھی دھیمے نہیں ہیں. سو ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس کی اہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے کہ آج ان حسین لمحات کے اندر خداوند مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ ہم اپنی زبان کا کیا کریں، درست استعمال کریں. کیا کریں، زبان کا درست استعمال کریں. تو پھر خدا اپنے دست شفقت کو کیا کرتا ہے، اپنے لوگوں پر بڑھاتا. اور یہ زبان جو ہے، جب اس سے ہم خدا کا کلام بیان کرتے ہیں تو عجیب اور کیا ہوتے ہیں، جلالی کام ہوتے ہیں. اور خدا اپنے لوگوں کے درمیان رہ کر یہ کام. اور اسی یسوع کے متعلق دیکھیں کہ متی 4 باب کے اندر 40 دن 40 رات کا فاقہ کاٹنے کے بعد جب ابلیس ان کے پاس آتا ہے، وہ روحی ہدایت سے جب آزمائے جاتے ہیں تو مسیح یسوع کے لب مبارک سے سوائے کلام کے کچھ نہیں نکلتا. اور جب کلام کو ہم اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں تو پھر ہم دنیاوی معاملات کے اندر بھی خدا کے کلام کے مطابق بولتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں اس طرح چلنے کا فضل بخشتا. سو ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام کی اہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے کہ آج خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنی زبان کا کیا کریں، درست استعمال کریں.
اور یہ زبان جو ہے بے لگام زبان پر فتح پائیں، اور زبان کے درست نہ استعمال کے سبب سے ازدواجی تعلقات کے اندر بھی مشکل پیش آ رہی ہے، اور زبان کے درست نہ استعمال کے سبب سے گھرانوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہے، اور زبان کے درست استعمال نہ کرنے کے سبب سے انسانی زندگی کے اندر تباہی، فساد اور موت کیا کر رہی ہے؟ راج کر رہی۔ جبکہ ہم جب مسیح یسوع کو اپنا مشتِ راہ بناتے ہیں اور اس کے کلام کے موافق جب زندگی بسر کرتے ہیں تو خدا ہماری زبان کے اندر کیا بخش دیتا ہے؟ زندگی بخش دیتا، برکت بخش دیتا، بحالی بخش دیتا۔ اور سیموئیل کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ خدا نے اس کی کسی بات کو مٹی میں ملنے نہ دیا، وہ جو کچھ خداوند کے حضور میں کہتا خداوند اسے پورا کر۔ آج بھی یوحنا کی انجیل کے اندر لکھا ہو اس کے 15ویں باب کی 7ویں آیت میں، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو سو مانگو تمہارے لیے ہو جائے۔ جب ہم اس میں قائم رہ کر اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں درست اور جائز چیزوں کے لیے، تو خداوند آپ کے لیے ہر ناممکن کام کو کیا کر دیتا ہے؟ ممکن بنا۔ میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا کہ راہ چلتے ہوئے بھی اگر کسی کے لیے برکت کے کلمات کہہ دیے تو خدا نے اپنے دست شفقت کو بڑھا کر اس سے کیا کرتی ہے؟ برکت دے۔ ایمان کے ساتھ جب آپ اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے کلام میں قائم رہتے ہیں، اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اس کی محبت میں قائم رہتے ہیں، اور خدا اور انسان کی محبت میں اگر کوئی بھی چیز سر اٹھاتی ہے تو اسے اپنی زندگی سے الگ کرتے ہیں۔ اگر خدا کی اور آپ کے محبت میں، جو خدا سے آپ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس میں اگر دولت سر اٹھا رہی ہے تو اسے ایک طرف کر دیں، اگر بری خواہش سر اٹھا رہی ہے تو اسے ایک طرف کر دیں، اور اگر برے خیالات سر اٹھا رہے ہیں تو اسے بھی ایک طرف کر دیں، کیونکہ مسیح کی محبت میں جب آپ بے غرض ہو کر اور اس کی حضوری میں آتے ہیں اور ایمان سے جب پکارتے ہیں اسے اور اپنی لب مبارک سے اس سے مبارک کہتے ہیں، اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، تو وہ مہربان خدا آپ کے لیے کیا کرتا ہے؟ اپنے دست شفقت کو بڑھا دیتا ہے۔ ضروری اور لازم یہ ہے کہ ہم بے لگام زبان پر کیا پائیں؟ فتح پائیں، کیونکہ اس کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ یہ زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے اور یہ چھوٹے سے جنگل کے اندر کیا کر دیتی ہے؟ آگ لگا دیتی۔ اکثر لوگ ایک گھر کی بات سنی اور دوسرے گھر میں جا کر بتا دی، دونوں خاندانوں کے اندر فساد کا سبب بنتے ہیں، جبکہ میرا اور آپ کا خدا کہتا ہے کہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہیں کی جگہ نہیں۔ اور یاد رکھیے گا، جہاں جہاں خدا کا کلام بولتا ہے وہاں آپ کو بولنے کی ضرورت، اور جہاں خاموش رہنے کے لیے کہتا ہے آپ کو خاموش رہنے کی ضرورت۔ پلاطس نے کہا یسوع مسیح سے، یا تو خدا کا بیٹا ہے؟ تو مسیح یسوع نے کیا کہا؟ انہیں خود کہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس کی اہم سچائیوں پر غور کرتے ہوئے کہ خداوند آج مجھ سے اور آپ سے کیا ہے؟ مخاطب، اور چاہتا ہے کہ ہم بے لگام زبان پر کیا پائیں؟ فتح پائیں۔ بے لگام زبان پر فتح پائیں، اور یہ فتح ہم روح القدس کی ہدایت کے سبب سے، اپنے آپ کو اس کے کنٹرول میں دینے کے سبب سے پا سکتے ہیں۔ وقت ہم نے اپنے آپ کو خدا روح کے کیا کر دینا ہے؟ تابع کر دیں۔ اور پھر اسی طرح یعقوب رسول کا خط اس کے 3 باب کی میں ہم دیکھتے ہیں، زبان کے متعلق ہم دیکھیں گے
क्या लिखा है उसकी 5वीं आयत में, इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा उज़ू है और बड़ी शेखी मारती है। जुबान क्या करती है? बड़ी शेखी मारती है। और देखो, थोड़ी सी आग से इतने बड़े जंगल में आग लग जाती है। 6ठी आयत में लिखा है, याकूब रसूल का खत उसके 3 बाब की 6ठी आयत में, जुबान भी एक आग है। जुबान क्या है जी? एक आग है। जुबान हमारे निज़ाम शरारत का आलम है, सारे जिस्म को दाग लगाती है और दारे दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नुम की आग से जलती रहती है। जहन्नुम की आग से बचने के लिए प्यारे अजीजों, जितने लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपनी जुबान का क्या करें? दुरुस्त इस्तेमाल करो। क्योंकि लिखा है 7वीं आयत में, याकूब रसूल का खत उसके 3 बाब की 7वीं आयत में लिखा, क्योंकि हर किस्म के चौपाई और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं और जहरे कातिल से भरी हुई। इस जुबान के सबब से हम देखते हैं कि ये जहरे कातिल से भरी हुई है, ये किसी के काबू में नहीं आती। सो इसका कंट्रोल खुदारू के हाथों में दे दो और जब बोले तो कम से कम चंद लम्हे सोच समझ कर दो, ताकि खानदानों के अंदर आप तबाही का सबब न बने और जितने भी रिश्तों में आपकी ताल्लुकदारी है उसमें भी आप अपनी जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जहर कातिल से भरी हुई। और फिर लिखा 9वीं आयत में, इसी से हम खुदा बाप की हम्द करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं वह दुआ देते हैं। सो हमने मसीह यस्सु ने किस लिए बुलाया है कि हम बरकत चाहे लानत ना चाहें, हमने बस दुआ नहीं देनी। मसीह यस्सु क्या फरमाते हैं? अपने दुश्मनों से मोहब्बत, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। इस रुए जमीन पर रहते हुए दुख, मुसीबतें और सताया जाना ये एक आम सी बात है। मसीह यस्सु फरमाते, तुमसे पहले नबियों को भी सताया तो तुम्हें भी सताया जाएगा, जो मसीह यस्सु के मानने वाले। लेकिन हमने बरकत चाही, हमने लानत नहीं चाही, हमने बददुआ नहीं दी। क्योंकि लिखा है कि एक ही मुंह से मुबारकबादी और बददुआ निकलती। अरे मेरे भाइयों, ऐसा न होना चाहिए। क्या चश्मा के एक ही मुंह से मीठा और खारा पानी निकलता है? अरे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर पैदा हो सकते हैं? इसी तरह खारे चश्मा से मीठा पानी नहीं निकल सकता। आज हमें एक तरफ होने की जरूरत है और अपनी जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल करने की जरूरत है। याकूब रसूल का खत उसके 3 बाब की पहली आयत में क्या लिखा? मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद न बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद है ज्यादा सजा पाएंगे। ज्यादा सजा क्यों पाएंगे उस्ताद? क्योंकि उस्तादों के पास इल्म तो बहुत है लेकिन अमल नजर नहीं आता। उस इल्म के अंदर जब अमल आ जाता है तो फिर ये अमल हमें बाबरकत बनाता। कदीम जमाना के अंदर लोगों के पास इल्म कम था लेकिन अमल ज्यादा था। आज इल्म वसी पैमाना पर है इंसान के पास, लेकिन अमल कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। इसलिए हम सब अक्सर खता करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में खता न करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता। क्योंकि जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम दे देते हैं तो उनके सारे बदन को भी क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं। आज हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल रूल कुदस को दें, ताकि हम जब बोले तो खुदा का कलाम बोलें
اور اس کلام کے سبب سے انسانی زندگی کے اندر برکت جاری ہو، بحالی جاری ہو، زندگی جاری ہو، کیونکہ یہ کلام کیا رکھتا ہے؟ خدا کا زندہ بخش کلام زندگی رکھتا ہے. اسے زندگی کے لیے استعمال کریں گے تو زندگی آئے گی، اسے موت کے لیے استعمال کریں گے تو موت آئے گی، درست استعمال نہیں کریں گے تو موت آئے گی. اس کلام کا درست استعمال کریں گے تو زندگی آئے گی. سو زندگی اور موت کیا ہے؟ زبان کے اختیار میں. سو بڑے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے جب ہم اپنی زبان کا استعمال کریں. نادانگی کی حالت کے اندر لوگوں نے اس کا بہت غلط استعمال کیا. ایک نوجوان کی مجھے بات یاد آ جاتی ہے. وہ اکثر یہ کہتا تھا کہ میں 40 سال کی عمر کے اندر اس جہان فانی سے رحلت کر جاؤں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ 40 برس کا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے، وہ ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہوتا ہے، کسی خدا کے خادم کو بلایا جاتا ہے اس کے لیے دعا کی جائے. اور جب وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگتا ہے تو خدا کا روح سے منع کرتا ہے کہ آپ اس کے لیے دعا نہ کریں، کیونکہ اس کے 39 سال جو گزرے ہیں، اب 40واں سال چل رہا ہے. اس نے موت مانگی. اس نے کہا کہ میں 40 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے رحلت کر جاؤں گا، میری موت واقعہ ہو جائے گی. اور ٹھیک 40 برس کا ہونے کے بعد اس کی کیا ہو گئی؟ موت واقعہ ہو گئی. اس نے اپنے زبان کا درست استعمال نہ کیا، اپنے لیے موت مانگی، اور موت مقرر وقت پر اس کے پاس آ گئی. اسی طرح ایک بزرگا کا مجھے کہانی یاد آ جاتی ہے. اکثر میں ان کے پاس جب بیٹھتا تو وہ مجھ سے کہتی کہ بیٹا، پنجابی زبان میں، کہ مرنا جوانی دا، کہ گھر کے گھر دیاں دیواراں دی رون. تو اس بزرگا کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ اتنی ضعیف تو نہیں تھی، لیکن 30 سے 35 سال 40 سال کی عمر، ابھی جوانی میں اس کی موت واقع ہوئی. اور مجھے وہ بات یاد آئی کہ یہ ماں جی کو اکثر کہتی تھی کہ موت جوانی کی، اور ان کی خواہش بھی یہ تھی. سو اسی طرح اپنی نیک خواہشات خدا کے کلام کے موافق رکھو اور کلام کے مطابق بولیں. آج جب آپ بولتے ہیں تو آپ بیج بوتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ بیج بوتے ہیں. درست جب بولتے ہیں آپ، خدا کے کلام کے مطابق بولتے ہیں، تو یہ بیج بوتے ہیں آپ، اور یہ بیج پھر بڑھتا ہے، اور ایک مقرر وقت کے اوپر پھر آپ اسے کیا کرتے ہیں؟ کاٹتے ہیں. کیونکہ مسیح یسوع نے کہا جیسا تیرا ایمان ویسا ہی تیرے لیے ہو. کیونکہ اس صوبے دار نے کیا کہا؟ اگر تو زبان سے کہہ دے یسوع، تو میرا خادم کیا کرے گا؟ شفا پائے گا. وہ جانتا تھا مسیح یسوع کی زبان کی طاقت اور پاور کو، وہ جانتا تھا کہ یہ با اختیار بادشاہ ہے، یہ با اختیار طبیب اعظم ہے. اگر یہ زبان سے کہہ دے گا تو میرا خادم کیا پا جائے گا؟ شفا پا جائے گا. آج وہ اختیار مسیح یسوع نے مجھ سے اور آپ کو بھی دیا ہے، اور مسیح یسوع فرماتے ہیں تو مجھ سے بھی بڑے بڑے کیا کرو گے؟ کام کرو گے. وقت ہمیں خدا کے کلام کے موافق زندگی بسر کرنی ہے، خدا کے کلام کے موافق بولنا ہے، تاکہ ہم بہتوں کے لیے بابرکت زندگی گزاریں، بہتوں کے لیے اپنی زبان کے وسیلہ سے ان کی برکت کا سبب بنے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے. سو آج ہم نے اس بات کو سیکھا ہے، یہ بے لگام زبان پر فتح پانا. سو یہ روح القدس کے کنٹرول میں جانے کے سبب سے ایسا ممکن ہے. اور پھر جب بولیں خدا کے کلام کے موافق بولیں، تو خدا اپنے دست شفقت کو آپ کے لیے بڑھائے گا، اپنے مقدس آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے آپ کے لیے کھول دے گا. وقت ہم نے خدا کے کلام کے مطابق کیا کرنا ہے؟ اپنی زبان کا استعمال کرنا. سو خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت کی برکت بخشے اور یہ گہرا فضل بخشے کہ آپ جب بولیں خدا کے کلام کے مطابق بولیں، اور اس کی بہت سی بھٹکی بھیڑوں کو اس کے گلہ میں شامل کرنے کا سبب بنے.